نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْتُكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. الحمدللہ یہ وہی موسیٰ علیہ السلام کی بنو اسرائیل کی ہی سٹوری یہاں پہ چل رہی ہے. جو نعمت کا ذکر اس رکوع کے شروع میں آیا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی الی آخر الآیت، یہ وہ نعمتیں بیان ہو رہی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ، بنو اسرائیل پہ اللہ نے عطا فرمائی. پہلے آیا سب سے بڑی نعمت دریا سے ان کو ملا، پھر انہوں نے دے اسٹارٹڈ ورشپنگ اے کاؤ، اس پہ ان کو فورگیونیس ملی. بہرحال یہ سب سٹوری تھی. اب نیکسٹ کیا بات ہو رہی ہے؟ اور جب وَإِذْ قُلْتُمْ، جب کہا ان لوگوں نے، یعنی کہ یہ بات ہو رہی ہے اللہ ان لوگوں سے ایڈریس کر رہے ہیں کہ کل تم، جب تم لوگوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک، یہاں تک کہ، حتی کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں جہاں تک کہ، نرا، رآ یرا مینس دیکھنا، ٹو سی سم تھنگ. نرا جب ہم دیکھ لیں اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے، جب تک ہم جہرتن، جہر کیا کہتے ہیں، ایک خفی اور ایک ہوتا ہے جہر، یعنی بالکل واضح طور پر ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں ہم ایمان ہرگز لائیں گے ہی نہیں، یہ کہتے تھے یہ لوگ. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تم سب کو ایک چیخ نے پکڑا. صاعقہ کہتے ہیں چیخ کو یا بجلی گرنے کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم لوگ یہ بات دیکھ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام یہاں جب مصر سے نکلے، پانی سے دریا میں سے ڈسٹنس بنا، فرعون کا پورا لشکر غرق ہو گیا. یہ آگے پہنچے، انہوں نے وہ 10 کمانڈمنٹس لائے، اور انہوں نے پیچھے قوم نے بچڑا بنا لی کو پوجنا شروع کر دیا اس کاؤ کو. اب نیکسٹ چیز یہ، اس کے بعد نیکسٹ پھر کیا کہتے تھے کہ اب ہم تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں. تو اس پہ آتا ہے، اس میں احادیث وغیرہ میں روایات میں آتا ہے کہ 70 جو ان کے ٹاپ سردار تھے ان کے قوم کے، ان کو لیا موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کو لے کے کوہ طور پہ چلے گئے، اور وہاں اللہ پاک نے ان سے سب سے خطاب فرمایا. اب اس میں 2-3 روایات ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ دے سیڈ کہ وی وانٹ ٹو سی اللہ، اینڈ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان سے اللہ نے خطاب بھی فرمایا. بہرحال ان خطاب فرمانے کے بعد کہتے تھے نہیں، اب ہم نے آواز تو سن لی ہے لیکن جب تک ہم دیکھیں گے نہیں، لن نؤمن، ہم پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، حتی نرا، جب تک ہم دیکھ نہیں لیتے اللہ کو. تو اس پر اللہ کی پکڑ آئی. ایک افاخذتکم الصاعقہ، ایک بجلی گری یا ایک زور کی چیخ آسمان سے آئی، اور وہ سب کے سب مر گئے، وہ 70 لوگ. اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کے دربار میں آوازاری یعنی رونا شروع کیا، اینڈ اسٹارٹڈ پریئنگ اینڈ میکنگ دعا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو اس قوم کے ٹاپ لوگ تھے، یعنی یہ لوگ اس قوم کے سردار تھے، ان سب کو میں یہاں لے کے آیا. اب اگر یہ سب مر گئے ہیں تو میں جا کے اب لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ وہ تو پہلے ہی ایمان نہیں لانے کے لیے تیار تھے، اب یہ بھی جو ان کے سردار بھی مر گئے تو اب کیا ہوگا؟ تو بہرحال انہوں نے اللہ سے بہت زیادہ دعا کی، اور اللہ نے ان 70 لوگوں کو زندہ فرمایا دوبارہ اپنے حکم سے. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ سب کے سب مرے ہوئے تھے، اور وہ ایک ایک کر کے اٹھنا شروع ہوئے، دوبارہ زندہ ہونا شروع ہوئے، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ ہم ایسے زندہ ہو رہے ہیں، اور پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ اب بھی یہ ایمان نہیں لاتے تھے، تو فرشتوں نے ایک پہاڑ لائے اور ان کے سر کے اوپر لا کے رک گئے کہ اب ایمان لاؤ، نہیں تو یہ پہاڑ ابھی تمہیں کرش کر دے گا یہیں پہ، یعنی دس ہول ماؤنٹین ول کم اینڈ کرش یو رائٹ ناؤ، رائٹ اوے، اگر تم لوگ اب بھی ایمان نہیں لائے. تو پھر انہوں نے کہا ہاں ہم ایمان لے آئے. بہرحال
تو یہ اسی کی بات چل رہی ہے، ان 70 لوگوں کی یہ سٹوری کی بات ہو رہی ہے جن کو لے کر موسیٰ علیہ السلام لے گئے، اور اللہ پاک نے ان سے غالباً خطاب بھی فرمایا. اور بعض لوگوں کو جو کنفیوژن ہوتا ہے کہ پھر اللہ کو انہوں نے دیکھا یا نہیں، تو اس پہ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو کہا کہ آپ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کیٹیگوریکلی قرآن میں آتا ہے، انہوں نے منع فرمایا کہ آپ ہمیں دیکھ نہیں سکتے، یعنی یہ دنیاوی آنکھ سے آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے آخرت کی آنکھ کی ضرورت ہوگی. کسی سول میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس دنیاوی آنکھ سے اللہ کو دیکھ سکے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، وہی بات کہ پھر بعثناکم، بعثنا یعنی اٹھایا، زندہ کیا، یا مراد یہی ہے، بعثا بھیجنے کو بھی کہہ سکتے ہیں، یا اٹھایا ہم نے تم سب کو اس کے بعد بھی، من بعد موتکم، یو ور آل ڈیڈ، اور اب میں نے تمہیں دوبارہ اٹھایا، زندہ کیا، لعلکم تشکرون. دیکھیں بار بار لعلکم تشکرون کی بات آ رہی ہے، اوپر بھی آیا تھا ذالک لعلکم تشکرون، شاید کہ تم اب شکر گزار بن جاؤ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اچھا اب اس کے بعد نیکسٹ، اب یہ آگے جا رہے تھے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، غمام کہتے ہیں ایک بادل کو، ایک کلاؤڈ. جب یہ سٹوری ہے، یوں سمجھے نارتھ جارڈن سے نارتھ کی طرف، اس سے نیچے اسرائیل سے، یعنی بیت المقدس سے نیچے کہیں پہ اس علاقے میں، جسے علماء نے لکھا ہے، اور اسے وادی طے کے نام سے ایک جگہ مشہور تھی، اس جگہ پہ یہ لوگ تھے. اب موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے جاؤ اور چل کے اپنی قوم، اپنا ملک آزاد کراؤ، آگے آ رہے ہیں. تو یہ نہیں کرتے تھے، یہ کہتے تھے ہمیں بس پلیٹ میں رکھ کے دے دیں، ہم جا کے لڑیں گے نہیں. بہرحال اینی ویز یہ اسی دوران اب یہ ایک بادل اللہ نے ان کے ایک نعمت کے طور پہ، ہم بات آ رہی ہے نا آپ کو نعمتیں کون کون سی موسیٰ علیہ السلام کی اور قوم کو عطا فرمائی، تو ایک نعمت یہ بھی تھی کہ ان کے سر پہ ایک بادل، ظللنا علیکم الغمام، ایک بادل چل رہا ہوتا تھا، ایک کلاؤڈ ان کے اوپر رہتا تھا ایٹ آل ٹائمز، جو انہیں سایہ عطا فرماتا تھا، جو انہیں ہر وقت دھوپ سے، ہر قسم کی یعنی اس سے پروٹیکٹ کرتا تھا، اور یہ بالکل پیسفلی آگے جاتے تھے. جی ظللنا، ظلال کا مطلب سایہ، چھاؤں، انہیں شیڈو دیتا تھا، ہم نے سایہ دیا. ہاں ظللنا، ہم نے سایہ دیا، علیکم تمہارے اوپر، کس کے ذریعے؟ الغمام. اب دیکھیں الف لام سے آ رہا ہے الغمام، یہ ایک پراپر بادل ہے، کوئی خاص اللہ کا بادل ہے. ایک روایت میں آتا ہے غالباً یہ وہی بادل تھا جس میں بدر کے مقام پر فرشتے بھی اسی بادل کے اندر سے اترے تھے. بلکہ ایک روایت ہے ابن کثیر کے اندر جس میں یہ سورہ بقرہ میں ہی آگے آیت نمبر 210 میں آتا ہے، بلکہ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائکہ، کہ یہ اللہ اور اس کے ملائکہ اسی بادل کے اندر سے تشریف لائیں گے. بہرحال اینی ویز یہ وہ خاص ایک بادل ہے، اور اسی وجہ سے دیکھیں الف لام کے ساتھ الغمام آپ کو بتا رہے تھا، یہ کوئی اور اللہ کی طرف سے جو بھی بادل تھا، ایک کلاؤڈ تھا، ہم اتنا سمجھ سکتے ہیں، جو ان کے اوپر ایٹ آل ٹائمز رہتا تھا. علماء نے لکھا ہے اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں کسی قسم کی کوئی دھول مٹی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. دے کلوتھس جو تھے ان کے، ایک بچہ ہے نیو بورن ہے، اس کے جو کلوتھس ہیں، جیسے جیسے وہ بچہ سٹارٹڈ گروئنگ اپ تو اس کے کپڑے بڑے ہوتے جاتے تھے اس کے سائز کے حساب سے. اس کپڑے نہ وہ کپڑا کبھی پھٹتا تھا نہ کبھی خراب ہوتا تھا. یہ اللہ کی طرف سے ایک اور نعمت تھی ان کے اوپر. ان کے کپڑے، ان کے کلوتھس، ہر چیز جو انٹیکٹ رہتی تھی، نہ گند مٹی دھول پھٹنا، کوئی ان کے کپڑے جوتے اس میں کوئی تکلیف ان کو نہیں ملتی تھی. اور جہاں بھی جاتے تھے ان کے سر پہ دھوپ نہیں ہوتی تھی، ایک یہ بادل ان کے اوپر چلتا رہتا تھا. اور وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر من اور سلوہ. علیکم تم سب پر، یہ کیونکہ خطاب اللہ کا کلام ہے، اللہ کلام فرما رہے ہیں، یہ غالباً بنو اسرائیل والوں کو یاد دلانے کے لیے کہ تم لوگوں پر یہ نعمت بھی دی، یہ نعمت بھی دی، یہ نعمت بھی دی، اس سینس میں. نہیں، اس میں مختلف انٹرپریٹیشنز اور روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو من تھا وہ ایک پلانٹس کے اوپر نا کوئی میٹھی سی سویٹ،
میٹھی سویٹ کوئی شیرینی ٹائپ. ایک روایت میں آتا ہے کہ غالباً یہ شہد کی طرح تھا. ایک روایت میں آتا ہے جیسے کوئی گلو ٹائپ کوئی سویٹس ایٹیبل تھا جو ان کے پلانٹس کے اوپر آ جاتا تھا اور یہ اس میں سے جتنا کنزمپشن کے لیے ہوتا تھا وہ لے لیتے تھے اور وہ کھایا کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ من جو ہے یہ کھمبی تھی. کھمبی از مشروم, وائٹ مشروم, ناٹ دا بلیک ون, وائٹ مشروم. ایک روایت میں آتا ہے, کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو کھجور ہے اس کے اندر بیماریوں کی شفا ہے اور جو کھمبی ہے اس کے اندر آنکھ کی بیماریوں کی شفا ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس میں آئے کی جو تکلیف ہے وہ اس کھمبی کے اس سے لکوڈ سے دور ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے مشروم سے. تو یہ وہ مشروم ہو سکتا ہے ہو کھمبی, جو حدیث میں آتا ہے کہ من تو کھمبی تھا, یہ ایک حدیث میں آتا ہے, اور کھمبی از مشروم, وائٹ مشروم. اور اکثر علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ ایک لکوڈ سا شیریں سا سویٹ سا فارم کا تھا. اس کو یہ پانی میں یا کسی لکوڈ میں ملا کے پیتے تھے یا کسی چیز کے ساتھ کھا لیتے تھے. جتنی کنزمپشن کا ہوتا تھا وہ رکھ لیتے تھے, اور جو دن کی کنزمپشن کا, نیکسٹ ڈے کا نہیں رکھتے تھے. اگر یہ اوور اپنے پاس ضرورت سے زیادہ جو بھی رکھتے تھے وہ نیکسٹ ڈے خراب ہو چکا ہوتا تھا, نیکسٹ ڈے نیا آتا تھا. اور سلوا کے بارے میں علماء نے لکھا ہے یہ ایک برڈ تھی کسی قسم کی, جو ناردرنلی ونڈس جب چلتی تھیں تو یہ ساری اکٹھی ہو جاتی تھیں ایک جگہ پر, اور یہ وہاں سے اگین جتنی مرضی کنزمپشن کی تھی وہ پکڑتے تھے برڈز کو, ان کو ذبح کرتے تھے اور کھاتے تھے. اور جس دن کی کنزمپشن ہوتی تھی اس پورے دن کے لیے یہ کنزیوم کرتے تھے, نیکسٹ ڈے کے لیے جو بھی رکھتے تھے وہ خراب ہو چکا ہوتا تھا. لیکن فرائیڈے والے دن یہ 2 دن کا رکھتے تھے, کیونکہ ان کا سیٹرڈے جو ہے جیسے ہمارا فرائیڈے جمعہ ہے, سبات جو جسے کہتے ہیں سبات کا دن بنو اسرائیل والوں میں آج بھی, وہ سیٹرڈے کا دن ان کے کیونکہ ایک مانا جاتا ہے, تو اس دن کا یہ 2 دن اکٹھا رکھتے تھے. فرائیڈے والے دن, جمعے والے دن یہ سیٹرڈے کا بھی رکھتے تھے, کیونکہ سیٹرڈے والے دن ان کے لیے بین تھا کچھ بھی شکار کرنا, کوئی بھی چیز پکڑنا یا کوئی بھی دنیاوی معاملات کرنا. آگے اس کی سٹوری اور بھی آئے گی کہ سیٹرڈے والے دن جب ان کو مچھلی پکڑنے کا منع کیا انہوں نے, اس پہ ہیل بہانے کیے, وہ آگے سٹوری آئے گی, کیونکہ سیٹرڈے کو انہیں بہرحال اللہ کی طرف سے منع تھا. کلو من طیبات, کلو کل, دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے قاف سے, گول قاف سے قل, اور ایک ہوتا ہے کاف ڈنڈی والا. تو کلو کھانے کو کہتے ہیں, اکلا یا کلو کھانے کو کہتے ہیں, ایٹ. قاف سے جو قل ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بولنا, قالا وہ نکلتا ہے, قول سے وہ لفظ نکلتا ہے, اور یہ کول سے لفظ نکلتا ہے, اور اکلا اس نے کھایا, کھلو تم کھاؤ. من الطیبات, طیبات آسان لفظ ہے, پاک چیزوں میں سے, ظاہر ہے اللہ کی طرف سے وہ آسمان سے اتر رہی تھی تو پاک ہی تھا سب. ما رزقناکم, ما جو رزقنا جو ہم نے رزق دیا, کم تمہیں, اس میں سے کھاؤ پیو. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون, اور نہیں ظلم کیا ہم نے کسی پر بھی, ظلمونا ہم نے ظلم نہیں کیا کسی پر بھی, ولیکن, اور لیکن مینز لیکن, ولیکن کانوا انفسهم یظلمون, یہ لوگوں نے خود ہی اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کیا. یہ غالباً اس جگہ کے بارے میں یہ حدیث ایک ملی, اس میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مررت بموسیٰ مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری, کہ جو شب اسراء تھی, اسراء والمعراج کا جو واقعہ آتا ہے وہ آتا ہے نا, سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ الی آخر الآیت, سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت. تو وہاں پہ جو ذکر آ رہا ہے اسراء کا, ایک واقعہ تھا اسراء کا جو مکہ سے بیت المقدس تک, وہ قرآن میں کیٹیگوریکلی اس کا ذکر ہے. تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں سے جب میں گزر رہا تھا, کسیب الاحمر ایک جگہ کا نام غالباً ہے, ایک ماؤنٹین رینج ہے جو احمر کہتے ہیں لال کو, ریڈ ماؤنٹینز کے نام سے وہ جگہ ہے جارڈن کے نارتھ پہ کہیں, اور آج بھی موجود ہے وہ جگہ. اور وہاں پہ ایک جگہ ہے جو مقام موسیٰ کے نام سے آج بھی مشہور ہے, جہاں روایات میں بکس میں لکھا ہے انفیکٹ کہ
وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے, وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے یا روزہ مبارک ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں وہاں سے جب گزر رہا تھا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ, کہ وہ اپنی قبر شریف میں نماز پڑھ رہے تھے. تو اس سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں, حیات ہوتے ہیں. اس کے اوپر علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے. بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ قبر, نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ سیب الاحمر, اس مقام کے اوپر جہاں وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو غالباً یہ وہی کوئی علاقہ ہوگا کہ سیب الاحمر کے آس پاس کا ہی, جہاں پہ یہ سارے واقعات ہو رہے تھے. نہیں, اسرائیل میں نہیں ہے, یہ اس سے نیچے کا ہی ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ اب آج کل کے زمانے میں اس کی باؤنڈری, میں نے سنا تھا جارڈن میں آتی ہے, یہ میں نے سنا تھا, بٹ آئی ایم ناٹ شیور. مگر یہ جو علاقہ ہے اٹ از ساؤتھ آف اسرائیل اینڈ پرابلی نارتھ آف یا ود ان جارڈن, سم ویئر اراؤنڈ دیٹ ایریا. یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں, لیکن نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ قصیب الاحمر کی وہ جگہ تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. اور یہ میں نے سنا ہے, انفیکٹ ایک وہ کوئی برٹش نہیں ہے جو اکثر ٹریول کراتے ہیں گروپس وغیرہ کو, تو ان کی میں نے کسی نے مجھے کلپ بھیجا, تو غالباً وہ اسی طرح سے یہ بات کر رہے تھے اور وہ دکھا بھی رہے تھے اس ویڈیو میں کہ یہ مقام موسیٰ کے نام سے وہ جگہ ہے جہاں پہ. تو موسٹ پرابلی آئی ایم ازیومنگ کہ سب لوگوں کا یہ بلیو یقیناً ہوگا. اور بہت سارے انبیاء کی قبور ہیں, بہت سارے انبیاء کی جی بہت سارے انبیاء کی قبریں ہیں. پاسبلی ظاہر ہے ہم لوگ اوتھینٹکسٹی کے ساتھ فار شور نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ اس زمانے, ہاں, لیکن جو ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے وہ یہ بات ہے. تو وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اور جب ہم نے کہا ادخلوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, ادخلوا یعنی داخل ہو جاؤ, انٹر, هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں. قریہ کہتے ہیں بستی کو, ولیج کو, ٹاؤن کو. کوئی ایک ٹاؤن ہے جو یہاں مراد ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس, بلکہ انفیکٹ میجورٹی جو کنسنسس علماء کا ہے وہ اس بات پر ہے کہ دس واز دا ٹاؤن آف بیت المقدس, یعنی کہ جروسلم. اور بعض کچھ علماء نے اس میں یہ بھی لکھا ہے شاید اس سے مراد پروبیبلی مصر تھا جو وہ پیچھے چھوڑ کے آ رہے تھے, کہ وہ جا کے ٹاؤن آزاد کراؤ یا اس میں داخل ہو. اور کچھ لوگوں نے ایک کوئی اور جگہ ان کی سیکریٹ تھی ریحا کے نام سے, آئی ڈونٹ نو ویئر دیٹ از, مگر کچھ علماء نے لکھا ہے وہ جگہ تھی. مگر کنسنسس اسی بات پہ ہے کہ یہاں بات ہو رہی ہے بیت المقدس کی, یعنی کہ جروسلم کی. اس بستی میں داخل ہو, یہ کہا جا رہا ہے ان سے کہ اس بستی میں اور فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, جہاں کہیں سے بھی چاہو تم لوگ کھاؤ, جتنا مرضی, رغدن. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, لیکن جب اس دروازے میں انٹر ہو رہے ہوگے تو بالکل عاجزی اور خشوع اور اس کے ساتھ داخل ہونا. وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور کہتے ہوئے جانا, حِطَّہ کا لفظ آ رہا ہے یہاں پہ, حِطَّةٌ یہ کہتے ہوئے جانا. قولو, دیکھیں قولو قوف سے آیا ہے, ابھی پہلے کلو تھا, یہاں قولو قوف سے آ رہا ہے, کہتے ہوئے جانا. حطتن, اس پہ میں آتا ہوں, حطتن کا لفظ کہتے ہوئے اندر جانا اس دروازے کے اندر. when you are entering that door, اس بیت المقدس کا, تو یہ حطتن کہتے ہوئے جانا. نغفر لکم خطایاکم, نغفر ہم معاف کر دیں گے, لکم تمہارے لیے, تمہاری خطایا یعنی کہ غلطیوں کو, خطاؤں کو. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, اور ہم احسان کرنے والوں کے ساتھ اور اچھا معاملہ فرماتے ہیں, کرتے ہیں. حطہ کا لفظ یہاں پہ آ رہا ہے, اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ حطہ کا لفظ ہوتا ہے, اس کے کچھ غالباً ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ, لیکن کنسنسس علماء نے یہ لکھا ہے حطتن کا مطلب ہوتا ہے مغفرت فرمانے کے لیے لفظ ہے, جس کے ذریعے سے اللہ سے مغفرت یعنی توبہ استغفار کی جاتی ہے اپنے گناہوں کی. حطتن, یہ لوگ اتنے ڈھیٹ تھے
کہ یہ کیا کرتے تھے، یہ حنطۃ کی جگہ حنطۃ فی الشعیر ایک لفظ ہے، حنطہ کہتے ہیں گندم کو اور شعیر کہتے ہیں جو کو. تو یہ کیا کرتے تھے، یہ ایک تو پہلے انہوں نے جب اللہ نے کہا نا ادخلوا حاضل سجدن، کہ بالکل سجدن سے مراد لٹرلی یہ نہیں ہے، اس میں علماء نے اور حدیث میں آتا ہے اس سے مراد تھی کہ بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ انٹر ہونا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ انٹر ہونا. اس دروازے میں ایک سیکرٹ ڈور ہے بیت المقدس، مگر یہ لوگ ایک تو اپنی تھائز کے اوپر ایسے رگڑتے ہوئے لیٹتے ہوئے یا اپنی بیک کے اوپر اپنی بیک دکھاتے ہوئے اس طرح سے اس ٹاؤن میں انٹر ہوئے جب انہیں موقع ملا. اور حنطۃ ان کی جگہ یہ حنطۃ فی الشعیر، ہنتا کا لفظ ہوتا ہے شارٹ فارم ہے، ہنتا کہتے ہیں ویسے گندم کو اور شعیر کہتے ہیں جو کو، یعنی کہ جو کے اندر گندم ملا ہوا. یا بعض ایک علماء نے اس کی یہ بھی انٹرپریٹیشن لکھی ہے ہنتۃ فی شعرہ، کہ اپنے بالوں کے اندر تمہارے جیسے گندم ہے یا غبر آلود یعنی ڈرٹی بال ہیں، اس طرح کا یہ ورڈز استعمال کر رہے تھے. اور انٹینشنلی حتوا کی جگہ ہنتۃ کرتے ہوئے اور جسٹ ٹو ڈس ریسپیکٹ جو ان کو آرڈر ملا ہے کہ عاجزی اور انکساری سے جاؤ، اس کو جسٹ ٹو ڈس ریسپیکٹ دیٹ یہ اس طرح سے کرتے ہوئے انٹر ہوئے اسی بستی میں. جبکہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام انٹر ہو رہے تھے فتح مکہ کے ٹائم، تو آپ نے روایات میں پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام بالکل عاجزی اور انکساری سے ان کا سر جھکا ہوا تھا، اور یہاں تک آتا ہے کہ کیمل کی جو گردن تھی اس پہ یوں بالکل جھکا ہوا تھا سر. اور پھر وہاں پہنچتے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 رکعت نماز عطا فرمائی. بعض نے کہا کہ یہ ایز اے شکرانے کے بھی نفل تھے، بعض نے کہا کہ یہ الضحیٰ کی نماز تھی، اور دونوں نبی علیہ السلام نے جمع فرمائی. اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بھی سنت پر عمل کیا جب وہ پرشیا یعنی ایران جو کیسر کے جب وہ درباروں میں پہنچے اور وہ کانکر ہوا علاقہ، انہوں نے بھی اسی طرح سے 8 رکعت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں ادا فرمائی. اس میں ڈفرینٹ اوپینین ہے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ 2 رکعت کر کے پڑھی، کچھ کہتے ہیں وہ 8 رکعت پڑھ کے ایک ہی سلام پھیرا. بہرحال نفل نماز میں جائز ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ کیونکہ کمپلیٹ اپوزٹ کر رہے تھے جو ان کو کہا جا رہا تھا، اس وجہ سے یہ یہاں پہ خاص طور سے اللہ نے ذکر فرمایا. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تو بہرحال اللہ نے بدل دیا، نہیں ان لوگوں نے بدل دیا، ان لوگوں نے ظلم کیا جنہوں نے وہ قول یعنی کہ بات بدل دی. غیر الذین جو قیل لہم، جو قیل لہم ان سے کہا گیا تھا وہ نہیں کہا انہوں نے، اور وہ اپنے لفظ یہ وہی حنطۃ اپنا جو وہ بیچ میں سے انٹرپریٹیشنز نکال رہے تھے، اور انفیکٹ ایز اے گالی کے فارم میں وہ دیتے ہوئے جا رہے تھے. جیسے کہ ملاوٹ ہے، یہ تو ملاوٹ والا مال ہے، وہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جو اور گندم کو ملا دیا بیچ میں، اس سینس میں اس بات کو انٹرپریٹ کر رہے تھے. تو بہرحال انہوں نے غیر الذی قیل لہم، جو کچھ ان سے کہا گیا تھا اس کے اگینسٹ انہوں نے بات کی. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، تو بہرحال ان لوگوں فانزلنا ہم نے بھیجا ان لوگوں پر جن لوگوں نے ظلم کیا، رجزا من السماء آسمان سے ایک عذاب بھیجا اللہ نے، اس بات پر بما کانوا یفسقون، جو یہ فسق کر رہے تھے اس بات پر اللہ نے آسمان سے ایک رجز یعنی کہ عذاب بھیجا. وہ کس فارم میں تھا اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن پتھروں کے فارم میں تھا یا جس فارم میں بھی تھا، اس کی سزا کے طور پہ اللہ نے یہ ان کے اوپر بھیجا. میں یہاں رکتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.